کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد کوئی نفلی نماز ثابت ہے؟ بہت ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ اس لیے اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں نبی کے عمل کو دیکھا جائے گا تو وطر کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں گے، بعض نے کہا نبی کے قول کو دیکھا جائے گا تو بھائی وطر کو آخری بناؤ، بہتر ہے کہ 2 نفل وطر سے پہلے ہی پڑھ لو۔ تو دونوں رائے ہیں علماء کی۔ اس میں زیادہ مضبوط رائے کیا ہے اس بارے میں ابھی تک میری تحقیق نہیں ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں بڑا خاندانی رسالہ ہے اصل فتاوی میں، تو کبھی مطالعے کا مجھے موقع ملا، مطالعہ میں نے کیا ہوا لیکن بہت پہلے ہے تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، تو کبھی موقع ملا تو میں الگ سے پوری اس کی ریسرچ تحقیق کر کے سامنے رکھ دوں گا۔ بہرحال حدیثوں میں دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ جائے نماز پر خانہ کعبہ مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے، لوگ اس پر پیر رکھ دیتے ہیں، کیا اس پر گناہ ہوگا؟ خود مسجد نبی پر جو پیر رکھتے ہیں وہ گناہ نہیں ہو رہا کیا؟ ہم جب مسجد نبی پہ جاتے ہیں تو پیر ہی تو رکھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور بیت اللہ کی چھت پہ بھی تو انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ بیت اللہ کے اندر بھی جب ہم جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، صحابہ لے گئے تھے تو پیر ہی رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر۔ اصل میں یہ اجمیوں میں نا کچھ ادب و آداب کی کچھ تھوڑا سا کچھ وہمیوں کی حد تک ہے ہمارے یہاں معاملات ادب و آداب کے، اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، خود پھر حرج میں پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا، اپنے دین میں شدت پیدا مت کرو، اس کا کیا نقصان ہوگا، ہم خود مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ تو ادب کا تعلق عرف سے ہے اور واضح بے ادبی ہو تو اس سے بچنا چاہیے، باقی بہت زیادہ باریکیوں میں جانا جس سے آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا عربوں میں ہم نے دیکھا ہے، عربوں میں تو خیر کچھ زیادہ ہی کر لیتے ہیں، وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہیں قرآن رکھ کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی پہ پھر کرسی پہ قرآن بھی رکھ دیتے ہیں، زمین پہ بھی قرآن رکھ دیتے ہیں، یہ بھی تھوڑا ہمیں نامناسب بات لگتی ہے۔ لیکن کچھ ادب میں ہم لوگ بھی بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مسجدوں میں لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے، پچھلی صف میں بیٹھ کے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے، تو یار کہیں نہ کہیں بیٹھو گے کسی نہ کسی کی پیٹھ تو ہوگی، تو کیا ہو گیا؟ اب اتنا زیادہ ادب میں غلو کرنا کہ آپ لوگ قرآن کی تلاوت ہی نہ کر پائیں اس کی وجہ سے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو مسجد میں اگلی صف میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پچھلی صف والے قرآن ہی نہیں پڑھتے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے، بھائی پڑھ لو کوئی بات نہیں، پیٹھ ہو رہی ہے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے تو بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو نہ اتنے بے ادب بنے جتنا سعودی عرب میں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور نہ اتنے ادب کی وہ کر لیں کہ ادب کی وجہ سے عمل ہی چھوٹ جائے۔ تو بیلنس لے کے اعتدال کے ساتھ یہ ادب کے معاملے کو لینا چاہیے، نہ زیادہ اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے۔